اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران ثناءاللہ, میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ ذوالفقار. اور 8 فروری 2024 کو جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد گورنمنٹ تشکیل پائی تھی. اس گورنمنٹ کا یہ پہلا بجٹ ہے جو کہ کل پیش ہونے جا رہا ہے. جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے. ایک عام شخص, ایک عام آدمی جو ہے وہ بجٹ کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں گے, مہنگائی میں کمی آئے گی, غربت کا خاتمہ ہوگا, صحت کی سہولیات ہوں گی, تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا, انفراسٹرکچر بنایا جائے گا. لیکن عموماً طور پر ہم نے دیکھا ہے ایسا نہیں ہوتا. بجٹ جس میں ہم ریلیف تلاش کرتے ہیں عام آدمی کے لیے وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہی ہے. آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم انہی معاملات پر بات کریں گے کہ بجٹ عام آدمی کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا یا عام آدمی کے لیے کتنا بوجھ لے کر آئے گا. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہمارے پینلسٹ نے, ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر محمد ارشد جو کہ ایکس چیئرمین FBR کے, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کو خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد اکمل پاشا صاحب نے لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی ویلکم کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر لیا آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین نعیم میر صاحب نے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے آصف سمسم صاحب جو کہ چیئرمین آباد ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب, سر میں آپ کی جانب آؤں گا. اس بجٹ کو لے کے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ غربت میں کوئی کمی کے چانسز موجود ہیں, مہنگائی کچھ کمی ہو سکتی ہے, اور شرح نمو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جو اس سال ہمارا ہدف تھا وہ 3.5 تھا لیکن 2.4 تک رہا. پچھلے سال 0.2% اور اس سے پہلے 6.18%. بہت فلکچویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. معاشی طور پر ملک اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ تھینک یو ویری مچ بچہ, آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. دیکھیں اکانومی جو پچھلے سال رہی ہے, تو پچھلے سال بلکہ 2-3 سالوں سے تو ہم ایک مسئلے میں تو ہے, اکانومی پرفارم تو نہیں کر رہی ہے. اور جب اکانومی پرفارم نہیں کرے گی تو نیچرلی آپ کے ٹیکسز اور یہ سسٹم سارے اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹیکس تو اکانومی سے نکلتا ہے, اور جب آپ کے پاس اسپیس نہیں ہوتا, جس طرح اس وقت گورنمنٹ کے پاس اسپیس نہیں ہے, تو لوگوں کو ریلیف اس طرح وہ نہیں دے پاتے جس طرح وہ چاہتے ہیں. اگرچہ کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ سمجھ کر کام کرتا ہے کہ وہ اپنے الیکٹوریٹ کو خوش کرے اور ان کو ریلیف دے دے, لیکن چونکہ ان کے پاس آپشن بڑے لمیٹڈ ہے اور ہم ایک مشکل صورتحال میں ہے اکنامکلی, تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بجٹ میں عوام کو زیادہ ریلیف نہ ملے, بلکہ شاید کچھ انفلیشن بھی کچھ دیر کے لیے بڑھے گی, بعد میں 2-4-5 مہینوں کے بعد اس کی سیٹلمنٹ شروع ہوگی. لیکن چونکہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے, آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے نہیں, اور اکنامک سٹیبلائزیشن آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور IMF کے بغیر اب کسی صورت ممکن ہے نہیں. تو جب آپ ان کی شرائط آپ کو تو ماننا پڑے گی, اور اگر آپ ان کے شرائط مانتے ہیں تو آپ کو ٹیکسز بھی لگانے پڑیں گے اور آپ کو کئی ایگزمپشن بھی وڈرا کرنے پڑیں گے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں پریشر کچھ پڑے گا, اور ریلیف کا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سال امید نہ ہو. اچھا, یعنی کہ آپ کے خیال میں کہ اس سال جو بجٹ آنے جا رہا ہے اس میں عوام کے لیے ریلیف کم ہوگا, مشکلات زیادہ ہوں گی. ڈاکٹر اکمل پاشا صاحب, اب جب کہ IMF کے پاس جانا بھی مجبوری ہے, ورلڈ بینک سے بھی ہم قرض لے رہے ہیں, اور دوست ممالک کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بھی کچھ انویسٹمنٹ کی امید ہے کہ دوست ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, اس صورتحال میں عام آدمی کے لیے ریلیف کی تو امید بالکل بھی نہیں کی جا رہی ہے. تو جو ایک ٹیکس ہدف حکومت مقرر کر رہی ہے کہ ٹیکسز سے شاید کچھ ریلیف ملے یا ٹیکسز کی مدد سے جو قرض اتارنے میں کچھ مدد کرے, کیا یہ ہدف بھی حاصل کرنے میں کچھ حکومت کو مدد آپ کو ملتی نظر آ رہی ہے اس بجٹ کے بعد؟ بات یوں ہے کہ ٹیکس جو لگائے جاتے ہیں ان کو تو عوام پہ بیسیکلی برڈن ہے, وہ عوام کو اس وقت صورت میں ان کو ریلیف دیتے ہیں جب تمام جو آپ کے ٹیکسز ہیں وہ پول ٹوگیدر ہوں, اور ان ریٹرن ریورس کر کے آپ دوبارہ وہ ری فیڈ کریں اور عوام کی بہبود پہ خرچ کریں. تو نئے ٹیکسز سے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ عوام کو ایٹ لیسٹ ریلیف پہنچنے والا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی IMF کے پاس جانے کی, دیکھیں ڈیٹ ٹریپ وہ چیز ہے جس میں ہم پچھلے کم از کم 60 سال 70 سال سے الجھے ہوئے ہیں جی, اور ہم دن بدن اس دلدل میں زیادہ سے زیادہ ہم یعنی سمجھیں پھنستے جا رہے ہیں, اور آئندہ
اس کے نکلنے کا کوئی چانس فی الحال نظر نہیں آ رہا. تو آپ ان کے جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں آپ چلے جائیں, آپ ان کے ٹرانشے میں چلے جائیں, آپ ڈبل ٹرپل کوائگمیر میں ایک جال میں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں, اور جس سے گورنمنٹ کا نکلنا جو ہے وہ محال ہے. بلکہ گورنمنٹ کا نکلنا کیا, عوام کا نکلنا محال ہے, کیونکہ جو انسیڈنس آف آل دس اسٹف ہے وہ جو پڑتا ہے وہ تو پڑتا ہے عام آدمی کے اوپر. آپ انفلیشن لے لیں, آپ ٹیکسز لے لیں, آپ جی ایس ٹی لے لیں, کچھ بھی لے لیں, وہ سب کا سب برڈن جا کے پڑتا ہے عوام کے اوپر. حیرت کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ تو کہتا ہے کہ آپ ٹیکسز لگا دیں, آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں, آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, آپ جو ہے وہ اس میں کرپشن کو روکیں, آپ ریکوری کو اور کلیکشن کو انہینس کریں. مگر آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کرے, گورنمنٹ اپنی عیاشیوں کو کم کرے, گورنمنٹ اپنے جو کرپشن کے نظام ہیں لوگوں کے, اسٹیٹ کے جو بھی کارندے ہیں, وہ ان پہ آئی ایم ایف کو وہ ایک آنکھ بند کر لیتا ہے اور ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے, جو کہ عوام پہ برڈن ڈالنے والی ہے. تو دس از ہائیلی پیتھیٹک سچویشن. اور جو ہے وہ جہاں تک آپ عوام کی بات کریں, عوام نے کیا کرنا ہے, عوام اگر میں اپنے خیال سے بات کروں تو عوام کیا کر سکتی ہے کہ آپ ایک آلٹرنیٹیو سورس آف انکم تلاش کریں. ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی لیول پہ کوئی ایسا سورس ڈھونڈے, کوئی ایسا کام ڈھونڈے کہ جو اس کو ایک انکم کے ساتھ ساتھ ایک انکم اور جنریٹ کر سکے. ادروائز اف یو تھنک اپون گورنمنٹ کہ گورنمنٹ آپ کا کچھ بھلا کرے گی, وہ آپ کے لیے کچھ سوچے گی, یہاں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا نظام سیدھا کرنے کے لیے, اپنوں کو نوازنے کے لیے, اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے آتی ہے. دے ڈو ناٹ کم ٹو سرو دا پیپل. جی, بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, میں اسی کو آگے لے کے چلوں گا. کاشف انور صاحب, سر یہ بتائیے, جب ریٹیلرز پر, ہول سیلرز پر جب لگتا ہے جی ایس ٹی, تو آپ کی جو باڈی ہے وہ اس پر کافی آواز اٹھاتی ہے, اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. تو گورنمنٹ کو تو پیسے چاہیے, ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ان کو چاہیے, اور آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت بھی بجٹ خسارہ جو ہے اس دفعہ بھی 9,000 ارب روپے سے اوپر جانا چاہ رہا ہے. تو آپ یہ جو جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے ہول سیلرز پر, ریٹیلرز پر, اس کی مخالفت آپ کیوں کرتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ٹیکس بیس کو نہ بڑھایا جائے. ٹیکس بیس بڑھنا چاہیے ہے, ہر ایک کو اپنا ڈیو ٹیکس دینا چاہیے, اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل کرنا چاہیے. ایک اور بات جو ضروری سمجھنے والی ہے کہ ہم سارے پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں, چاہے انڈائریکٹ دیتے ہیں. ہاں, وی لیک ہم انکم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل نہیں کرتے. تو یس وی پروموٹ اینڈ پروپوگیٹ کہ ہمیں اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے نظام کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہول سیلرز پہ تو جی قانون سیلز ٹیکس کا ویسے ہی ہے کہ جتنے بھی ہول سیلرز, ڈیلرز, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, اٹ از مینڈیٹری فار دیم کہ وہ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرائیں. تو کوئی بھی جو رجسٹرڈ کام کر رہا ہے وہ ٹیکس نیٹ کے سیلز ٹیکس میں باہر نہیں ہے اگر وہ رجسٹر ہے. جہاں تک آپ ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں, بالکل دیکھیں, ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ کیا ریٹیلرز سیلز ٹیکس کے نظام کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ سوری, نہیں کر سکتے. ہمیں جو رجسٹرڈ پرسنز ہیں, جن کے پاس پوری ٹیمز ہیں, وہ سیلز ٹیکس کی اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ وہ سیلز ٹیکس کی کمپلیکیشنز کو افورڈ نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ پہلے ان لوگوں کو نیٹ کے اندر لائیں. اور ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ بات سنیں گے, جب بھی آپ پرائم منسٹر صاحب کو سنیں گے, وہ کہیں گے کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کریں. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ سیلز ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کریں. اور ہمیں سب سے پہلے انکم ٹیکس کے اندر آنا ہے, اس کے بعد ہمیں سیلز ٹیکس میں آنا ہے. میں یہ کہتا ہوں اور ہمارا پلیٹ فارم یہ کہتا ہے, کیا آپ کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہے کہ کمرشل میٹرز کتنے ہیں؟ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے فارن ٹریولرز کتنے ہیں؟ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے جو پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کر رہے ہیں؟ جو اور 114 سیکشن ہے انکم ٹیکس کا, اس میں ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ کس کس نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. پچھلے سال میں یہ قانون بھی بنا کہ جو اب جس کے کمرشل میٹر ہے اور وہ اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرے گا, اس کا ہم کمرشل میٹر ڈسکنیکٹ کر دیں گے. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کر دیں. ویری گڈ بھائی, ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑھے, لیکن میں نے جا کر وہ کمرشل میٹر ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. یس, چیمبرز کی, فیڈریشن کی, ایسوسیشنز کی, ہماری یہ ذمہ داری ہے ایف پی آر کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں. اور ہمارا ٹیکس بیس تب تک نہیں بڑھے گا جب تک ہم فوائد نہیں بتائیں گے. اچھا کاشف صاحب, فوائد کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ سوال ہم نے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی اٹھایا تھا کہ اگر ہم باقی ملکوں میں دیکھتے ہیں تو اگر حکومت ٹیکس لیتی ہے, ہر شخص ٹیکس دیتا ہے وہاں پر, تو حکومت کی طرف سے انسینٹیوز بھی دیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہم یہ بہت کم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ٹیکس لینے پر انسینٹیوز دیے جائیں. یہاں پہ اس چیز کا لیک کیوں ہے, یہ کمی کیوں ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, میں نارملی ایک بات یہ کرتا ہوں
کہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک فائلر کو نان فائلر سے کس طرح کہ جو فائلر ہے اس پہ پینلٹی کم ہے اور نان فائلر پہ پینلٹی زیادہ ہے. سو پینلٹی ہمیں یہ بتانا ہے کہ فائدہ کیا ہے, کیا میرے بچوں کو کیا جو ٹیکس دے رہا ہے اس کی صحت, اس کی تعلیم, اس کی ٹریولنگ, اس کو کیا کہاں پر فائدہ ملتا ہے. دوسرا جو آپ کی ریٹرنز فائل کرتا ہے انکم ٹیکس کی اور سیلز ٹیکس کی, آڈٹ کس کا ہوتا ہے, بینک اٹیچمنٹس کس کی ہوتی ہیں, پینلٹیز کس کی ہوتی ہیں. اور ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا فقدان ہے کہ ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھتا. ہماری ٹیکس کی پالیسیز ان کے لیے بنتی ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, ہماری ٹیکس کی پالیسیز ان کے لیے بننی چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں. اور ہمیں ان کو بھگانا نہیں ہے, ہمیں ان کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی دیکھو یہ 35 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں, یہ فائلرز ہیں, یہ اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ دیتے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کل ہونا کیا ہے. اور دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ, اگر آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسی. اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ پہلا سال ہے گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کم از کم اگلے 5 سال کا تو ضرور ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ہمارے میجر پلانز ہیں, چینجز نہیں ہوں گے. ہمیں تو کل کا نہیں پتا کہ کل ہماری پالیسی کے ساتھ ہو کیا جانا ہے. دسمبر میں ایک ایس آر او آتا ہے, فیبروری میں ایک ایس آر او آتا ہے, اپریل میں ایک ایس آر او آتا ہے, جون میں ایک ایس آر او آتا ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ جو کرنی ہے اس کے اوپر امپیکٹس کے آنے ہیں اور وہ چلے گی کہ نہیں چلے گی. یہ بہت عام آپ نے نکتہ اٹھایا ہے سر, آپ نے بہت عام نکتہ اٹھایا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. ہر 2 مہینوں کے بعد ایک نئی پالیسی سامنے آ رہی ہوتی ہے. ہارون شریف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ہارون صاحب آپ کو ویلکم کریں گے. اب سر یہ لانگ ٹرم پالیسیز کی بات ہو رہی ہے, سر یہ کیسے ممکن ہوگا جب 10 سالوں کے اندر 15 چیئرمین ایف بی آرز تبدیل ہو جائیں تو لانگ ٹرم پالیسی کیسے ملے گی, اور ایف بی آر کی جو ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیسے ممکن ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنے کی چیز یہ ہے, ہم سب بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. بجٹ کسی بھی حکومت کی پالیسی کو فائنانس کرنے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بجٹ اٹ سیلف پالیسی نہیں ہوتا ہے, تو یہ ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھنا ہے. ہمارے ملک میں بجٹ پہ لابینگ اور اسپیکولیشن اس لیے ہوتی ہے ہر سال کیونکہ بجٹ کی ہمارے پاس کوئی بیکنگ پالیسی نہیں ہوتی, نہ ٹیکسیشن کی ہے, نہ گروتھ کی ہے, نہ پبلک ایکسپینڈیچر مینجمنٹ کی ہے. اگر لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہمارے 3 سے 5 سال کی یہ پالیسی ہے تو پھر لوگوں کو بجٹ کے اوپر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سارے فنڈز اکارڈنگلی جائیں گے. تو یہ میں کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں. باقی رہا آپ کی بات یہ ایف بی آر کی اور دوسری, دیکھیے یہ ہمیں میکرو لیول پہ سوچنا ہے. سارا کام فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے اکنامک مینجمنٹ کرنا, اس وقت بہت سینٹرلائزڈ ہے. ہمیں یہ کام ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اداروں کو, اور اداروں کو منسٹریوں کے کنٹرول سے نکال کے پروفیشنلز کو دینے کی ضرورت ہے. جیسے پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, اس کا منسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک پروفیشنل آکشن ہاؤس ہے. آپ اس کے قانون کے تحت اس کو انڈیپینڈنس دیجئے اور چیئرمین لگائیے. اسی طرح ایف بی آر ہے, اس کو آپ نے منسٹری آف فائنانس کے تھم کے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ نے کتاب کو بیلنس کرنا ہے, نہ کہ ٹیکسیشن کی پالیسی بنانی ہے. تو کچھ تو جب تک ڈیلیگیٹ نہیں ہوگا, پروفیشنلز کے لیے سپیس کریٹ نہیں ہوگی, ادارے کام کریں گے تو لوگ ادارے کے پاس جائیں گے, اسلام آباد نہیں بھاگے آئیں گے. ابھی تو ہر کام کے لیے ہم سیدھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہنچتے ہیں. So this is something we need to change the way we manage our economic, affair. اچھا, یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی کہ ادارے اس طرح کے بنائے جانے چاہیے کہ اداروں کے پاس جائیں, نہ کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم یا اس طرح کی کسی اتھارٹی کے پاس جایا جائے. آصف سمسم صاحب, اگر ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, آئی ایم ایف سے قرض لینا پڑتا ہے, آئی ایم ایف تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایسی ریفارمز کرے جس سے پاکستان کا ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہو, پاکستان کے پیسے بڑھیں اور تاکہ آئی ایم ایف کا قرض اتارنے میں آسانی ہو. اب یہ ریفارمز ہو کیوں نہیں پا رہی ہیں؟ کیونکہ نہ تو یہ حکومت نہیں ہے, نہ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ نئے ہیں, بار بار یہی لوگ آ رہے ہیں حکومت میں. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ نہ ٹیکس نیٹ بڑھ پا رہا ہے, نہ ہم آئی ایم ایف کے یا باقی اداروں سے جو قرض لے رہے ہیں وہ قرض اتار پا رہے ہیں, اور ہر سال نیا بجٹ بھی ایسا آتا ہے کہ عوام امید کرتے ہیں لیکن امیدیں پوری بھی نہیں ہوتی ہیں. جی ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی. اگر ہم نے محنت کر کے ایک اچھا, جی آپ میرے سے بات کر رہی ہیں؟ آصف سمسم صاحب سے. سر
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بجٹ سوری یہ بیچ میں آواز کسی کی بار بار آ رہی. نہیں آپ بولیے سر. جی فرمائیے. اچھا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ حالات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے, تو میں ایک سوال چلیں آج چینل کے توسط سے میں چھوڑے جاتا ہوں, ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ جو پوری دنیا میں جس انڈسٹری نے ریوائیول کرنا ہوتا ہے نا, پوری ملک کی اکنومی کو جو ریوائیول کرتی ہے انڈسٹری, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری قرض سے کیسے جان چھوٹے گی, ہمارا ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا, وہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ آنے والا ہے, بلکہ بجٹ اب کل وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پورے پاکستان کی سنگل باڈی ہے جو اس کو سارے کو ریگولیٹ کرتی ہے, جو بھی ورٹیکل تعمیرات ہاریزونٹل تعمیرات ہیں, اس کو انہوں نے اعتماد میں ہی نہیں لیا, نہ ہماری تجاویز پہ وہ بات سنتے ہیں. 800 ملین کا ہم لوکل انڈسٹری سے ٹیکس پیڈ گڈس خریدتے ہیں. اگر 1000 گز یعنی میرے خیال سے پنجاب میں اس کو 2 کنال کہتے ہیں کہ 2 کنال کا یا 1000 گز کا سندھ میں اگر ہم اکارڈنگ ٹو بائی لاز بلڈنگ بناتے ہیں تو 800 ملین کی لوکل انڈسٹری میں ہم وہ گڈس خریدتے ہیں جو ڈیوٹی پیڈ ہوتی ہیں. اور یہ سیکٹر جب پورے پاکستان میں چلتا ہے تو اس کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے. تو جب آپ کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی, آپ مسلسل یہ میسج دیے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے ٹیکس کرنا ہے, آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے یا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے جن سے مشاورت کرنی تھی وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہی نہیں ہے. ہم خود آپ کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ نہیں ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیسے چلانے ہیں؟ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کو پھر نقصان پہنچانے جا رہا ہے, اس کے ریونیو کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے؟ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے آئیں, بات کریں, پوچھیں. آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے غریبوں کو ریلیف دینا ہے, امیروں کو ٹیکس کرنا ہے. دوسری بات آپ کہتے ہیں جی ہم نے میکسیمم ٹیکس لگانا ہے, تو آپ ہم پہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ پاس آن ہو جائے گا اسی غریب کو اینڈ میں جا کے. تو آپ جب تک اس پالیسی کو سمجھیں گے نہیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سمجھیں گے نہیں, آپ آئی ایم ایف سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں جو آپ کے ملک کی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرتی ہے؟ سب سے بڑی پروموشن دیتی ہے ہماری انڈسٹری, لیکن ہم آن بورڈ نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور یہ شکایتیں ہر دفعہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے اس سے پہلے سامنے آتی ہیں. آگے بڑھیں گے, اس وقت ذیشان مرچنٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. سلام, آپ کو ویلکم کریں گے. ذیشان صاحب یہ بتائیے, ایک گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہو, اس سے پہلے الیکشنز ہوئے ہوں, الیکشنز میں اتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہوں, اور جب بجٹ سامنے آئے تو عوام گھبرا جائے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ہمیں اور مشکلات میں ڈال دے گا, بجلی کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی, گیس کی قیمتیں پہلے بڑھ چکی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کیا معیشت ہماری آئی سی یو سے نکل گئی ہے, اس وقت کرنٹ کنڈیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیشت جب بات کریں معیشت تو آپ کے سامنے اقتصادی سرمے کے نمبر آ گئے ہیں کہ ہم جو ٹارگیٹ ہم نے رکھا تھا اس کو اچیو نہیں کر سکے. ہم صرف ایک ٹارگیٹ کو شاید اچیو کر پا رہے ہیں کہ جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹ ہے اس میں بھی جو انفلیشن فیکٹر ہے اس نے اس کو بہت مدد کی ہے, اور اس کے علاوہ باقی جو بھی ٹارگیٹ جہاں بھی ہم ٹارگیٹ رکھے تھے جیسے بھی اس کو ہم اچیو نہیں کر پا رہے. تو ایک بات یہ تو طے ہے کہ ہماری معیشت نہیں چل رہی. تو جب معیشت نہیں چلے گی اور آپ کو اگلے سال 9,700 ارب کے قریب صرف انٹرسٹ اور لون پے کرنی ہے, اور تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس سال کا پورا ٹیکس ریونیو بھی اس سال اس سے کم رکھا تھا آپ نے ہدف, 9,400 کا ہدف تھا اس سال. تو اگلے سال تو آپ کو 9,700 صرف انٹرسٹ پیمنٹ اور لون ری پیمنٹس کرنی ہے. تو آپ کے پاس آپشن تو کوئی بھی نہیں ہے. پلس آپ کی جو انفلیشن ہے وہ بڑا کم جو ہے, ابھی اس کو بہت ٹائم لگے گا کہ وہ اور نیچے جائے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے ایک عام آدمی کی طرف آنا شروع ہو. اسی طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا کہ 150 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے, تو اس کا بھی ایفیکٹ آنے میں وقت لگے گا. اگر یہ 3 یا 4% کم ہوتا تو یقیناً اس سے فرق پڑ جاتا. اس سے آپ کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, جو آپ کا جو بزنس سیکٹر ہے, اس کو ایک امپیٹس ملتا, اس کو ایک کانفیڈنس آتا. وہ آپ کو نظر نہیں آیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگلے سال آپ ٹیکس کا ہدف جو رکھ رہے ہیں وہ 12,200 ارب رکھ رہے ہیں, جو اس سال سے تقریباً 33% زیادہ ہوگا. تو کیا
हमारे मुल्क में इस वक्त जो है हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है? क्या हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम है? क्या हमारे पास कंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसीज हैं या कंसिस्टेंट पॉलिसीज है, अदरवाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं? हमारे पास तो ये कोई चीज नहीं है। हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे पास लोकल इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाके अब सेटअप्स लगा रहे हैं अपने, चूंकि आपके मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई टैक्स रेट है। अच्छा, तो जब हाई टैक्स रेट होता है तो उसकी वजह से लोग आपके मुल्क से चले जाएंगे या वो ब्लैक मार्केट में जाएगा, क्योंकि कोई भी हाई जहां पे टैक्स रेट होता है वहां स्मगलिंग इंड्यूस हो जाती है और स्मगलिंग होती है। तो आपके मुल्क में 35% इनकम टैक्स, 10% सुपर टैक्स, 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड, 5% वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। इरशाद साहब वाउच करेंगे कि ये हाई टैक्सेस हैं। इन हाई टैक्सेस में आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक आपके मुल्क में लो टैक्स बेस नहीं, लो टैक्स रेट नहीं होगा, आपका टैक्स बेस नहीं बढ़ सकता। अच्छा, यही फिर सवाल हम डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर इरशाद साहब, जिस तरह ज़ीशान मर्चेंट साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे हाई रेट टैक्स चल रहा है, अगर बाकी मुल्कों से कंपैरिजन किया जाए तो क्या पाकिस्तान में वाकई इस वक्त टैक्स इतना हाई है कि एक आम आदमी तो वो टैक्स अदा नहीं कर पाता, लेकिन जो अमीर तबका है यहाँ पर वो भी उस टैक्स को देते हुए घबराता है? और जैसे कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की आवाम हुकूमत से ज़्यादा अमीर है, लेकिन वो आवाम शायद गालिबन 2 या 3% होगी। देखिए, मैं जो ज़ीशान ने कहा है मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा जो आपका जो इकनॉमिक जो सेक्टोरल कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है इकानमी का, आप अगर देखें जो ज़ीशान बात कर रहा है ना, वो आपका कारपोरेट सेक्टर है। कारपोरेट सेक्टर पे इस वक्त शायद हमारे नहीं शायद दुनिया में हमारा हैवी टैक्सेशन है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है, इसको हमें इनकरेज करना चाहिए था। और जो ज़ीशान बात कर रहे हैं मैं एग्री करता हूँ, इनको रिड्यूस करना चाहिए था ताकि ज़्यादा लोग कारपोरेटाइजेशन की तरफ आ जाएँ। इधर आप अगर देखें ना, आप इंडस्ट्री को देखें, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का जीडीपी में 18.4% है, जबकि टैक्स का कंट्रीब्यूशन मोर देन 40% है। आप रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, उनका इकोनॉमी में 18.1% कंट्रीब्यूशन है, पर उनका टैक्स में 2% कंट्रीब्यूशन है। आप अपने सर्विसेज का देखें, सर्विसेज का भी अराउंड 2% कंट्रीब्यूशन है। तो आपको लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। सिर्फ कारपोरेट सेक्टर को अगर आप और दबाएंगे तो ये लोग छोड़ देंगे और आपका कैपिटल फ्लाइट होगा, जो किसी वक्त हुआ भी है और शायद थोड़ा हो भी रहा है। तो गवर्नमेंट को रैशनलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए बजाय ज़्यादा टैक्सेशन की। तो ये बात बिल्कुल सही है। और हमें एक जो इकोनॉमिक रीमॉडलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो हमें डेफिनेटली टैक्सेशन सिस्टम का भी रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, वरना अगर आप लोड उधर ही बढ़ाते जाएंगे और जिन सेक्टर्स पे नहीं है, जो ज़्यादा शोर मचाकर आपको दबा देते हैं और आप उधर से पीछे हट जाते हैं, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए और एफबीआर की कैपेसिटी चाहिए। एबिलिटी एफबीआर में इस वक्त वो नहीं है जो इन चीज़ों को टैक्स करे। आपने उसकी एबिलिटी बढ़ने दिए नहीं। उसमें एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, डिजिटलाइजेशन चाहिए, ताकि जो पुराने हमारे एक्सक्यूज़ हैं या जो हमारी हैंडीकैप्स हैं उनको ओवरकम कर सके। तो जब तक आप सारे लोग अपने हिस्सा नहीं डालेंगे कैपिटल इकोनॉमी में, तो ये एक बंदा रोता रहेगा और बाकी लोग शोर मचा के बचते रहेंगे। तो एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। देखें, एग्रीकल्चर हमारे पास हम अनफॉर्चुनेटली आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और सूबों का काम है, सूबों को आपने फोर्स करना पड़ेगा कि वो अपना ड्यू टैक्स रिकवर करे। मैं प्रॉपर्टी का एक मिसाल आपको देता हूँ। आपका सारे मुल्क में शायद प्रॉपर्टी टैक्स 4 से 5 बिलियन कलेक्ट हो रहा है, सिर्फ डेली स्टेट से 200 बिलियन से ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। तो आप पोटेंशियल देख ले कि हमारे पास पोटेंशियल है आपके ख्याल में, लेकिन टैक्स कलेक्शन की एबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा नईम मीर साहब, आप ये बताइए, गवर्नमेंट जो भी आती है वो कहती, दावा तो ये करती है कि हम कारोबार दोस्त बजट लेकर आएंगे, आवाम दोस्त बजट लेकर आएंगे। दावे तो बड़े हुए, लेकिन हकीकत
حقیقت میں ایسا ہو نہیں پاتا. آپ کے کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ سے, اور جو گورنمنٹ کی جو اس وقت فائنینشیل پالیسیز ہیں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, اس سے مطمئن آپ؟ شکریہ. آپ کو بھی احساس ہوا کہ میں بھی موجود ہوں یہاں پہ, آپ نے مجھے موقع دیا, تھینک یو ویری مچ. نہیں, آپ بالکل موجود ہیں جی, دل و جان سے موجود ہیں, بلکہ ہمارے دل میں بھی موجود ہیں. بڑی مہربانی. اچھا, یہ جو ہم کرتے ہیں نا آئی ایم ایف کا ورد ہر وقت, اور یہ ہم اس پر نوحہ کنا رہتے ہیں, تو مجھے اس پر بھی اعتراض ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے نا وہ آپ کو تو نہیں کہا کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ رکھیں. آئی ایم ایف تو آپ کو یہ نہیں کہتا نا کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس چوری کریں, کرپشن کریں, دو نمبری کریں. آئی ایم ایف کی یہ کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ جی آئی ایم ایف آپ کو یہ کہے کہ جی آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ ہو, کیونکہ سیاسی استحکام جب نہیں ہوتا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں رہتا. تو بات یہ ہے کہ اور آئی ایم ایف آپ کے پاس آتا نہیں ہے, آپ کی کوئی منتیں نہیں کرتا, آپ کے ترلے نہیں کرتا کہ ہم سے پیسے لے لو یار. تو آپ خود ہی جاتے ہیں, آپ خود ہی ترلا منت کرتے ہیں, سماجت کرتے ہیں, اور آپ انہیں قائل اور مائل کرتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, ہمیں پیسے دے دیں. تو پھر وہ جو آپ پر شرائط عائد کرتے ہیں, وہ شرائط جو ہیں وہ آپ کے ٹیکس نظام میں بہتری کے حوالے سے, ریفارمز کے حوالے سے, اور اپنے پیسوں کی حفاظت کے حوالے سے کہ آیا آپ کو وہ پیسے دے رہے ہیں جو آپ پر احسان کر رہے ہیں, تو آپ ان کو پیسے دے بھی پائیں گے کہ نہیں دے بھی پائیں گے. تو وہ ان تمام چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں آپ شور و غوغا بپا کر دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے شرائط لگا دی. بھائی, سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو کسی نے باہر سے آ کے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. یہ آپ کا اپنا گھر ہے, اپنا ملک ہے, اس کو آپ نے اپنے وسائل میں رہ کے چلانا ہے, اور آپ نے اپنے وسائل کا ضیاع نہیں ہونے دینا. یہ اگر آپ کی پرائرٹی اور ترجیح ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے آئی ایم ایف کے بارے میں ہمارا یہ دور ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ, اب دیکھیں ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک ایسے سرکل میں, ایسے چکر میں, کہ اب اس چکر سے نکلنا اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی پرائرٹی ہے. یہ بجٹ نہیں بننے میں آپ سے, یہ آپ نے کہاں کون سے بجٹ بنانے ہیں, یہ قطع کلامی کی معذرت. ویسے نعیم صاحب, آپ نے بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ اس سے چھٹکارا, آئی ایم ایف سے چھٹکارا جو ہے ابھی ممکن نہیں ہے. ہم انہی معاملات پر مزید بھی بات کریں گے. فی الحال چھوٹی سی بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. فی الحال یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو سنو نیوز کی پری بجٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ کل بجٹ پیش کیا جائے گا, بجٹ سے عوام کی توقعات کیا ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو قرضوں کا بوجھ ہے اس سے بجٹ پہ کتنا اثر پڑے گا, اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی نعیم میر صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. ہم ابھی بریک سے پہلے جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ سیلری طبقہ پاکستان کا وہ زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے بنسبت جو تاجر طبقہ ہے اس کے نسبت. تاجر طبقے کی جانب سے شکوے شکایتیں ہر بجٹ میں کیے جاتے ہیں, ہر حکومت سے کیے جاتے ہیں, لیکن ٹیکس کے معاملے میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ تاجر طبقے کی جانب سے کم ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. ان سب معاملات کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں, ان سب معاملات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے. ہمارے ٹیکسیشن کے نظام میں تاجر طبقے نے براہ راست کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا, بلکہ ہمارا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ ود ہولڈنگ ایجنٹس پر منحصر کرتا ہے. یہ سارا کا سارا بنیاد کیے ہوئے ہے. ابھی آپ نے پہلے ایک کامنٹ سنا تھا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ 40% ٹیکسز ادا کرتی ہے, جبکہ جی ڈی پی میں اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ غالباً 19 یا 21% بتایا گیا ہے. تو میں اس بات پر تھوڑا سا یہ تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, انڈسٹری جو ہے وہ اپنی جیب سے ٹیکس ادا نہیں کرتی. یہ وہ تمام ٹیکسز ہیں جو کنزمپشن بیسس ٹیکسز ہیں. مثال کے طور پر انڈسٹری جو ہے وہ 18% سیلز ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, تو وہ کلیکشن ایجنٹ بن جاتی ہے. اگر وہ ایف ای ڈی کلیکٹ کر رہی ہے پھر ہی وہ کلیکشن ایجنٹ ہے. اسی طرح جو سپلائیز ہیں ان سپلائیز پر جو ہے وہ ٹیکس کاٹتی ہے, ود ہولڈ کرتی ہے, تو ود ہولڈنگ ایجنٹ بن کے وہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے, تو وہ کسی کا ٹیکس ہوتا ہے. جی, وہ اپنا ٹیکس ادا نہیں کرتی انڈسٹری. وہ جو 40% کی ہم بات کرتے ہیں, جو بہت بڑی اماؤنٹ کی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری بہت کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, دیکھیں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ ٹیکسز کے اندر عوام کرتے ہیں, کنزیومر کرتے ہیں, کیونکہ یہ تمام ٹیکسز جو ہیں یہ کنزمپشن ٹیکسز کہلاتے ہیں, چاہے سیلز ٹیکس ہو, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہو, یا دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز. تو یہ کہنا
کہ جی یہ سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا. دیکھیں ریٹیلر جو ہیں انہوں نے جب اپنا سامان جو ہے سامان تجارت خریدنا ہے تو انہوں نے جا کے انڈسٹری سے خریدنا ہے یا امپورٹر سے خریدنا ہے جا کے. اب جب وہاں سے وہ اپنا سامان تجارت خریدیں گے تو وہیں پہ ان کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جائے گا. جب ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جائے گا تو وہ ٹیکس پڑا کس کے پاس ہے؟ پھر انڈسٹریلسٹ کے پاس پڑا ہے, پھر امپورٹر کے پاس پڑا ہے. اب وہ اس ٹیکس کو لے کے بیٹھا ہے اور اس نے جو ہے وہ ٹیکس سرکار کے خزانے میں یا نیشنل سٹی میں جمع کروایا ہے نہیں کروایا, اس کو انفورس کرنا ہے FDR نے. تو ہمارے پہلے ٹیکس کے نظام کو پلیز آپ سمجھیں کہ ریٹیلر نے کون کون سے ٹیکسز ادا کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں, اور جو اس نے مال خریدا ہے اس پر جو اس پہ ذمے ٹیکس تھے وہ سارے کے سارے پہلے ہی اس کے وہاں ایٹ سورس ادا کر دیے گئے ہیں, اس سے کاٹ لیے گئے ہیں. لہٰذا اب اس پر کوئی ٹیکس کی ویسے میجر لائبلٹی نہیں ہے. اب اس پر ایک ہی لائبلٹی ہے کہ اس نے اپنی ریٹرن جمع کروانی ہے اور اس بزنس کے ذریعے, اس ٹرانزیکشن کے ذریعے اگر اس نے جو بھی کمائی کی ہے اس پر اس نے ٹیکس ادا کرنا. پاشا صاحب صورتحال واقعی اتنی سادہ ہے جتنی میر صاحب بتا رہے ہیں؟ میر صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے ایکسپرٹ شخصیت ہیں, تو ان کو تو ایڈ کرنا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے. سوال یہ ہے کہ دا تھنگ از ڈسکسنگ از ایبسلیوٹلی اف ناٹ تو بہت حد تک درست بھی ہے, یا کم از کم جس اینگل سے وہ بات کر رہے ہیں اس اینگل سے وہ بات بالکل درست ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاس سے اس نے ٹیکس نہیں دینا ہوتا. یہ جو ود ہولڈنگ کا کیس ہے, یہ جو ایجنسی کا بیچ میں رول ہے, دیٹ از ویلڈ. لیکن سوال پھر واپس وہیں آتا ہے کہ ہاؤ ٹو انہینس دا ٹیکس بیس, ہاؤ ٹو برنگ مور پیپل ان ٹو ٹیکس نیٹ. تو وہ آپ, میں ایک بات جانتا ہوں کہ دیکھیں لوگ بھی, میں نہیں سمجھتا کہ اتنے لائک الغرض ہوتے ہیں کہ اف یو انویسٹ اپون دیم, اگر آپ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں, عوام الناس کو ریلیف دیتے ہیں, ان کے لوگوں کو ٹیکس لے کے آپ غربا کو اور جو نیڈی ہیں ان کی آپ نیڈز کو پورا کرتے ہیں, سسٹم ایسا بناتے ہیں کہ دے آر ویل فیڈ, تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ٹیکس دینے والا بھی فیل کرے گا کہ میں ٹیکس کیوں دوں. آج ٹیکس دینے والا کیا سوچتا ہے کہ میرا ٹیکس جائے گا کدھر؟ تو وہ جو عام سلینگ لینگویج میں ہم کہتے ہیں کھایا پیا جائے گا اور اس کا ریلیف واپس ریفلیکٹ نہیں ہوگا یا ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا اکانومی کے اوپر یا غربا کے اوپر. تو دیٹ از دا پرابلم. سوال ابھی یہ بھی سوال ڈسکس ہو رہا تھا کہیں پہ کہ IMF کے پاس, تو IMF جو ہے وہ نو ڈاؤٹ وہ آپ کے محسن ہے اس اینگل سے دیکھا جائے, بٹ سوال تو یہ ہے کہ آپ 60s میں تو آپ تائیوان کو اور کوریا کو لون دے رہے تھے اور آپ جرمنی کو لون دے رہے, تو آپ بڑے سیٹھ اور بڑے ماشاءاللہ بھگوان بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ 50-60 سال میں آپ فقیر بن گئے ہیں؟ دس از ویری سمپل لینگویج. تو وہ حالات جو آپ کو لے کے گئے ہیں IMF کی طرف, وہ حالات ذمہ دار ہیں اور وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ حالات کریٹ کیے ہیں. صحیح. اچھا ذیشان صاحب, ابھی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت جو باہر کے انویسٹرز ہیں ان کو لانے کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے, اور گزشتہ کچھ عرصے میں حکومتی دوروں سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو باہر کے انویسٹرز تھے وہ پاکستان بھی آئے اور سعودیہ سے بھی آئے, چائنا سے بھی آئے, لیکن جو لوکل انویسٹرز کے باہر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ یقیناً تشویشناک صورتحال ہے. لوکل انویسٹرز کا باہر جا کر انویسٹمنٹ کرنا, کیا یہ حکومت کے لیے اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے؟ یہ بہت اہمیت کی بات ہے. دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے ٹیکسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے باہر فیسلٹیز مل رہی ہیں. جب آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے ملک میں ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہیں, آپ کے ملک میں سیلز ٹیکس بہت زیادہ ہے, آپ کے ملک میں انکم ٹیکس بہت زیادہ ہے, آپ کے ملک میں سپر ٹیکس لگ جاتا ہے, آپ کے ملک میں ونڈ فال گین کا ٹیکس لگ جاتا ہے, آپ کے ملک میں یہ سارے وہ ٹیکسز ہیں جو ان اناؤنس لگتے ہیں. جب آپ کسی فورن انویسٹر کو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں تو وہ 5 سے 10 سال کی کیش فلوز بناتا ہے اور کنسسٹنٹ پالیسیز کو دیکھتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو پالیسیز ہر سال چینج ہو جاتی ہیں, ہماری تو پالیسیز رہتی ہی نہیں کنسسٹنٹ. ہماری نام ایگزامپل ہے موبائل کی پالیسیز لے لیے, موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز آئیں اور اب وہ آہستہ آہستہ پالیسیز چینج ہو رہی ہیں, تو انویسٹمنٹ نکل جائے گی آپ کے ملک سے باہر. مشکل یہ ہے کہ دنیا میں جو ممالک انویسٹمنٹ اپنے پاس اٹریکٹ کرتے ہیں وہ بیسکلی ان کو مراعات دیتے ہیں, ان کو ٹیکس میں کہیں نہ کہیں ٹیکسز میں چھوٹ ہوتی ہے, انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ان کو بجلی ملتی ہے, ان کو ساری چیزیں ملتی ہیں. یہاں تو بجلی, سیکیورٹی, پانی, روڈ سٹرکچر, یہ ہر چیز خود کرنی ہے اس انویسٹر کو آگے. تو وہ کیوں آئے گا آپ کے ملک میں؟
लेकिन दूसरे ममालिक ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे मुल्क से इन्वेस्टमेंट अब जा रही है। जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आप ये देखें, उन्होंने साइड बाय साइड अपने यूनिट्स को अब एज करीब एज यूएई में लगाना शुरू कर दिया। तो ये आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ लोकल इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिलोकेट कर रहे थे। जो आपके टैक्सेस की जो हजम है, जो आप जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि अगले साल आपको 12,200 बिलियन प्लस का टैक्स लेना है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आपकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। बिजली हम अब एक दफा फिर महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल में हम फिर एक दफा कार्बन टैक्स या सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं, हर कस्टम ड्यूटीज को हम इंपोर्टर्स के लिए फिर 1% बढ़ाने जा रहे हैं। यानी हम करना क्या चाह रहे हैं? जो मसला ये है कि मैं हमेशा से ये एक एग्जांपल देता हूं कि टैक्स पेयर को गन्ना समझता है गवर्नमेंट, और गन्ने की मशीन में उसे पीस रहे हैं। कितना पीसेंगे भाई? गन्ना बिल्कुल पीस चुका है, अब या तो नया गन्ना लेके आइए। मैं माजरत के साथ, जो अभी बात हो रही थी कि रिटेलर्स टैक्स देते, रिटेलर्स बिल्कुल टैक्स नहीं देते। रिटेलर्स को हर 2-3 साल में उनके लिए एमनेस्टीज आती हैं, उनके लिए पॉलिसीज लेके आती है गवर्नमेंट, लेकिन रिटेलर्स नहीं सिस्टम में आते। 30 लाख रिटेलर पाकिस्तान में है, और अगर 30 लाख रिटेलर अगर 3,000 रुपए महीने के हिसाब से टैक्स दे तो 125 बिलियन रुपए पहले साल में आ सकता है। 3,000 रुपए महीना, 30 लाख रिटेलर, राइट, 125 बिलियन मिल सकता है। 14 बिलियन टैक्स दे रहे, 14-15 बिलियन। मुल्क नहीं चल सकता। रिटेलर जीडीपी का तकरीबन 18 से 20% कंट्रीब्यूट करता है। टैक्स रेवेन्यू जब तक नहीं बढ़ेगा, मुल्क चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा इरशाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये समझा दीजिए कि एक मतवाज़न बजट क्या होता है, और पिछले कुछ सालों में आपको नज़र आया ये मतवाज़न बजट, और हुकूमत के अखराजात और हुकूमत की आमदन क्या बराबर हो सकती है, या पाकिस्तान में हम ये कभी देख पाएंगे? देखिए, अगर बिल्कुल मुतवाज़िन बजट अगर आप नेचर मैच कर रहा हो तो वो तो मुतवाज़िन ही होगा, लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री को देख लें तो हम कई दहाइयों से खर्चियाँ कर रहे थे और कर्ज लेकर ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम अपनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो अब उसका बोझ हम बर्दाश्त करें या शायद हमारे आने वाले नस्लें बर्दाश्त करेंगी। आप तो अपना मुस्तकबिल खा चुके हैं, बच्चों का मुस्तकबिल खा चुके हैं, अभी उनको वो कर्ज अदा करना पड़ता है। तो अब एक स्टेज पे हम इस तरह आ गए हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता रहा नहीं टैक्सेशन टैक्स के अलावा या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अलावा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपका सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो भी अभी तक उस तरह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दूसरी बात, आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप है या पॉलिटिकल जो आपकी स्टेबिलिटी है वो नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आपको सक्सेस नहीं मिला, अगरचे आपने SIFC एक टूल है, लेकिन उसी तरह चीज़ें नहीं जा रही हैं जो लोकल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर कर रहा है। दूसरा, आपको मुतवाज़िन बजट जो गिवन सिनारियो में तो कैसे करेंगे? आप तो कर्जदार है, जो चीज़ें आप जो बिल्कुल आपने ठीक नुकात की निशानदेही की है। अच्छा एहसन मलिक साहब, आप ये बताइएगा, हमारी इकॉनमी के बारे में कहा जाता है ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सर डाटा मौजूद है, आपको भी पता है कि 3 से 5 करोड़ जो बैंक अकाउंट्स हैं वो हमें पता है, नादरा का डाटा हमारे पास मौजूद है, दीगर इदारे भी डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस तरह से इस इकॉनमी को अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया। लैग कहाँ लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, हमारी विल नहीं है इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की। मैं अभी आसिफ सुमसुम बैठे हुए थे, चेयरमैन आबाद, मैं पहले थोड़ा सा उनको एक रिस्पांस करना चाह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि जी हमें गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड नहीं किया बजट सजेशंस के ऊपर, तो इनको ये बजट सजेशंस कौन देता है? तो मैं उनको बताना चाह रहा था कि उनको शायद पता नहीं है, FBR को वही नाजिल होती है कि इस सेक्टर पे इतना टैक्स लगाना है, उनको नॉलेज नहीं। अब आसिफ सुमसुम साहब को। दूसरा, मैं नईम मीर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि IMF के पास हम गए हैं। IMF बिल्कुल ठीक क्वेश्चन करता है, बट मेरी इस पे एक छोटी सी रिजर्वेशंस हैं कि IMF क्या अंधा है, बहरा है, उसको पाकिस्तान के हालात नजर नहीं आते? वैसे तो 1 मिनट में रिस्पॉन्ड करता है जब आप कहते हैं कि हम चिंची वाले को
موٹر سائیکل والے کو پیٹرول سستا دیں گے تو 1 منٹ میں ان کے پاکستان ہیڈ کی کلپس آتے ہیں کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب جب یہ ہماری گورنمنٹ فائنانس ڈویژن بجٹ پیش کرتا ہے کہ ہم یہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں, تو کیا وہ بھی اتنے ہی جاہل ہیں IMF والے بھی کہ یہ صرف ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر برڈن آئے گا؟ اس میں ٹیکس نیٹ بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فائنانس ڈویژن, یہ FBR کیسے ورکنگ کر رہا ہے. مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں 5 کروڑ بینک اکاؤنٹس موجود ہیں جی, نان فائلرز پراپرٹیز پرچیز کرتے ہیں, آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے, آپ ان سے 10.5% لے کے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے وہ 10.5% دے رہے ہیں. ایک پراپرٹی جو ٹرانسفر ہوتی ہے, سیلر کہتا ہے میں نے 5 کروڑ کی بیچی ہے, پرچیزر کہتا ہے میں نے وہ 1.5 کروڑ کی خریدی ہے, پراپرٹی ایک ہے. مطلب یہ ڈیجیٹائزیشن, یہ میکنزم, اس کے لیے مطلب ہمیں کیا چاہیے FBR کو؟ اچھا آصف, ہماری ول نہیں ہے. شہریار بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ یہ جتنے بھی احسن صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ ساتھ ہی رہے گا. شہریار بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر معیشت ہیں. شہریار بٹ صاحب, سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ کتنا فائدے والا اور کتنا نقصان والا آپ کو لگ رہا ہے؟ عام آدمی تک کیا ریلیف پہنچے گا؟ ہم سوال سب سے بڑا تو ظاہر ہے یہی کرتے ہیں ہر بجٹ میں کہ عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا, لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا قرض اتارنے میں یہ بجٹ کوئی مدد کرے گا؟ دیکھیے, آپ کے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا, جو کہ بہت ہی پاپولر کوشچن ہمارے یہاں مانا جاتا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا نہیں ہوگا, عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. انفارچونیٹلی ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا اوور دا ایئرز پولیٹیشینز آگے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہوگا, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے. ہمارے GDP کا 20% ہمارے اخراجات ہیں اور انکم ہماری 12% ہے. 8% کا گیپ ہے, وہ فل کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ ہمیں قرض اتارنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. نیکسٹ ایئر کا جو حکومت پاکستان نے اپنا اسٹیمیٹ رکھا, اس میں 9,000 ارب روپے ہمیں صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے چاہیے. تو جب اتنی بڑی رقم ہمیں چاہیے اور ہمارے جو ہم نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے وہ تقریباً 12,900 ارب سے زائد کی کرنی ہے, تو جب اتنا بڑا گیپ ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس بالکل بھی روم نہیں ہوگا کہ وہ کسی طرح عوام کو ریلیف دے سکے. یس, گورنمنٹ اگر کچھ کر سکتی ہے تو اس بجٹ میں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگر سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ تو جو ریفارمز کا ایجنڈا شروع کیا تھا اس کو سنسیئرلی آگے بڑھائیں. جو اسمگلنگ ہم نے کٹ ڈاؤن کی تھی افغانستان کی طرف, جو ڈالرائزیشن پاکستان میں کم ہوئی تھی, اس پالیسیز کو آگے بڑھانا چاہیے, سبسڈیز کا خاتمہ کرنا چاہیے, جو ہماری جو لیکیجز ہیں اکانومی میں پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز کرنا چاہیے تاکہ ریونیو کلیکٹ ہو سکے. اگر ہم نے جو اپنی اکانومی کو ڈیجیٹل کر دیا اور جو لیکیجز ہیں اکانومی میں اگر وہ فل کر دیے تو آپ دیکھیں گے آج نہیں تو کل آہستہ آہستہ جس طرح ہماری اکانومی اگر ایک بار ایک ڈائریکشن میں آ جائے گی, رائٹ ڈائریکشن میں, تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم آدمی تک بھی ہم اس کے ثمرات پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب, جیسے کہ باقی ہمارے پینلسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلرز ٹیکس نہیں دیتے, اور فگرز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں بڑی ہوش ربا ہیں کہ سیلریڈ پرسن جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ مزید بوجھ بھی پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے یا آپ پہ مزید ٹیکسز امپوز کیے جائیں یا کم از کم ڈاکومنٹڈ کر لیا جائے, اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی 3,000 روپے اگر ایک ریٹیلر دے ٹیکس کی مد میں دے دے یا اس پہ امپوز کر دیے جائیں, تو آپ کو اس پہ اعتراض ہے کوئی؟ کیوں 3,000 روپیہ امپوز کیا جائے, کیا وجہ ہے جی؟ یہ تو بڑی ایک پیتھیٹک سی بات ہے, پیتھیٹک سی سوچ ہے. بات یہ ہے کہ جس کی آمدن جتنی زیادہ ہے اس کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے. اگر وہ 3,000 کی بریکٹ میں فال کر رہا ہے تو اس کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے, اور اگر وہ 50,000 یا 1,00,000 کی بریکٹ میں فال کرتا ہے تو اس کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے. تو یہ کوئی 3,000 دے دیا جائے, یوں دے دیا جائے, یہ کوئی ہم نے ریوڑیاں تو نہیں بانٹ رہے نا جی. ایسے بات بڑی سیدھی اور صاف ہے کہ ریٹیلرز جو ہیں ان کو ٹیکس دینے میں اعتراض نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ان کا پرابلم یہ ہے ایک سادہ اور آسان نظام جس کے تحت وہ اپنے ریٹرنز جمع کروائیں, اور چونکہ وہ پرسکرائبڈ FBR کے طریقہ کار کے مطابق اپنی ریٹرنز جمع نہیں کروا پاتے, یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے دوڑ جاتے ہیں کہ بعد ازاں انہیں جو حسابات دینے پڑیں گے, انہیں جو نوٹسز دینے پڑیں گے, تو وہ جواب دہی سے ڈرتے ہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اب اس حکومت نے, اور تھینکس ٹو ٹیکنالوجی اور تھینکس ٹو شہباز شریف پرائم منسٹر, کہ انہوں نے تاجر دوست اسکیم ابھی ہم نے شروع کی ہے اور میں اس کا چیف کوآرڈینیٹر بھی بنا ہوں.
تو ہم نے اس تاج دو اسکیم میں ایک بڑا آسان اور سادہ نظام متعارف کروا دیا ہے تھرو موبائل ایپ. بہت آپ کے تھوڑے سے پارٹیکولرز ہیں، آپ وہ دیں گے اور آپ ایف بی آر کے نظام کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم ایک سادہ سی ٹیکس ریٹرن بھی لا رہے ہیں جو اردو میں ہوگی اور جس میں چند چیزیں پوچھی جائیں گی اور ان کا جو ٹیکس ہے وہ ادا ہو جائے گا اور وہ فائلر بن جائیں گے. تو یہ ایک نظام ہم لا رہے ہیں ان اچھا میر صاحب، ایک سپر ٹیکس کے حوالے سے بھی تو شہباز شریف صاحب نے آرڈر سپر ٹیکس تو جی امیروں پہ لگا ہوا ہے. یہ جو رونا دھونا نا جی کہ یہ بھی ٹیکس لگ گیا، وہ بھی ٹیکس لگ گیا، وہ بھی ٹیکس لگ گیا. ابھی جو ٹیکس امیروں پہ لگتا ہے، آمدنوں پہ لگتا ہے، جو پیسہ بناتے ہیں کماتے ہیں ان پہ لگنا چاہیے. انہیں کیا پرابلم ہے؟ انہیں وہ ٹیکس دینا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ یہ بھی نہیں دیتے نا. مصیبت یہ ہے اگر یہ سارے ٹیکسز جو لگتے ہیں ان امیروں پہ اگر یہ امیر دے دیں تو پاکستان تو خوشحال ہو جائے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں میں آپ کے اس پروگرام میں دیکھ رہا ہوں جتنے پینلسٹ بیٹھے ہیں ہم شام غریبہ منا رہے ہیں، نوحہ کنا ہیں. ہم یہاں پر باتیں تو کر رہے ہیں بڑی مایوسی کی، لیکن حل کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی بندہ ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ اگر میں وزیر خزانہ ہوتا تو میں یہ بجٹ پیش کرتا، میں یہ اصلاحات لے کے آتا، میں یہ کام کرتا. یہ ساری رٹی رٹائی باتیں سن لیں ذرا، مجھے اب بات کرنے دینا. میں بریک میں صرف آپ سے گپیں مارنے تو نہیں آیا نا، میں مجھے آن لائن لائیو بات بھی کرنے دیں. لیکن مجھے مکمل کر، لیٹ می کمپلیٹ سر پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سولوشنز لے کر آئیں بھائی. آپ کو پتہ ہے اکانومی ڈوبی ہوئی ہے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہاں پر 350 یا 350 بلین ڈالر کی اکانومی ہے. گنجی نے نہانا کہاں سے ہے اور نچوڑنا کہاں سے ہے بھائی؟ یہ ساری چیزیں آپ سمجھیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں. آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ کیوں ہوا، یہ نہ ہوتا، وہ ہوتا، یہ ہوتا تو یوں ہوتا. نو نو نو، دس از ناٹ دی سلوشن. دیکھیں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بڑے سخت قسم کے پھنسے ہوئے ہیں اور مانگے تانگے کی اکانومی ہے، قرض کی معیشت ہے. ٹوپیاں بدل بدل کے جو ہم اپنی جو بازار کی زبان ہے نا ہم بزنس کرتے ہیں، جو دکان جو ہوتی ہے جو ڈیفالٹ زدہ دکان ڈیفالٹ کر جاتی ہے اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے پھر وہ ٹوپیاں بدل بدل کے اپنے نظام کو چلاتے ہیں. ہم ایک ڈیفالٹ زدہ ملک ہیں یار، آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور یہاں پر اس ڈیفالٹ کی اس کنڈیشن کے اندر ہم ٹوپیاں بدل بدل کے ادھر سے پیسے پکڑتے ہیں ادھر ادا کرتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر ادا کرتے ہیں. عوام کو ریلیف بیچاری کو کہاں سے ملنا ہے؟ ابھی تو یہ بتائیں ہمیں، یہ سلجھائیں، اس گتھی کو سلجھائیں کہ ہم عالمی سطح پر ڈیفالٹ کر گئے جو کہ ہم ابھی کر چکے ہیں ان اناؤنسڈ. لیکن عطا طارق صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. ہماری صورتحال ڈیفرنٹ ہے بھائی، ہماری صورتحال نارمل نہیں ہے، ہماری معیشت کی صورتحال نارمل نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کوئی سمجھ رہا؟ اور یہ جب آپ سمجھیں گے، آپ کو اس کا ادراک ہوگا تو پھر آپ کی رائے تبدیل ہوگی نا. ابھی تو آپ رائے دے رہے ہیں اور صرف رائے دینے کے لیے رائے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ذیشان صاحب، سر حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ نعیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ ریٹیل سیکٹر میں لوگ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ کیوں یہ ہم پچھلے 2014 سے آج تک یہ سنتے آ رہے ہیں کہ 30 لاکھ ریٹیلر ہے پاکستان میں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے. ان سے پوچھیں نا یہ میں بتاؤں آپ کو، اگر پوچھیں گے تو بتائیں. اگر یہ کراس کوشچننگ کرنی ہے تو مجھ سے جواب لے لیں. کیا ریٹیلرز کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ تو کنزیومر ٹیکس ہے نا؟ تو وہ سارا جو ریٹیلر آپ سے سامان خریدتا ہے کسی مینوفیکچرر اور امپورٹر سے تو پورا سیلز ٹیکس ادا کرتا ہے نا. وہ خود پہلے پیشگی ادا کرتا ہے، وہ اپنا ایڈوانس ٹیکس کٹواتا ہے نا پیشگی آپ کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. یہ تو الزام تراشی ہے. میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ مجھ پر الزام لگائیں. اس معیشت کو بھنور سے نکالنا کیسے ہے؟ ذیشان مرچنٹ صاحب حل لے کر آئیں. یہ گفتگو نہ کریں، یہ لچھے دار گفتگو، یہ ادھر ادھر کے کامنٹس کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے میرا مسئلہ نہیں حل ہونا، پاکستان کی غریب عوام کا مسئلہ حل نہیں ہونا. آپ حل بتائیں کیا ہے؟ میر صاحب اور ذیشان صاحب، ہم اسی نقطے پر ہم مزید بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پھر اس پر بھی بات کریں گے اس کا سولوشن کیا ہے اور کیا وہ سولوشن ڈویبل ہے یا نہیں. بات کریں گے بریک کے بعد.